نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بانجھ پن کا روحانی علاج بتائیں گے۔ یہ علمی پروگرام خاص الخاص خواتین کے لیے ہے، اس لیے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ سیدہ قرۃالعین بہن کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سیدہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے ہر روحانی مسئلے کا حل مکمل رازداری کے ساتھ فراہم کریں گے۔ سامعین محترم، مرد حضرات چاہے کتنا بھی اپنی اہلیہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو، مگر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی نہ کبھی غیر عورت کی طرف متوجہ ہو ہی جاتا ہے۔ سسرال والے ایسی بہنوں کو الگ پریشان کرتے ہیں اور رشتہ دار ان کو باتوں باتوں میں یہ کمی باور کروا کے مزید کمپلیکس کا شکار بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایسی بہنوں کے دل میں جو ہلکی سی امید بھی ہوتی ہے وہ بھی ختم کر دی جاتی ہے کہ یہ لڑکی کبھی بھی اس کمپلیکس سے باہر نہ آ سکے۔ اصل میں تو ناظرین کرام ہونا یہ چاہیے کہ ایسی بہنوں یا مریضوں کے سامنے کبھی بھی ان کی کمی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ان کو حوصلہ اور امید دینی چاہیے کہ حالات اللہ کی رضا سے بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا جاہل معاشرہ ناظرین کرام ایسا نہیں کرتا۔ خیر ناظرین کرام، ہم یہاں پر یہ بیان کرنے کی کوشش کریں کہ بانجھ پن کا روحانی علاج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ گھر والے آپ کو سپورٹ کم ہی کریں گے۔ یہ علاج آپ نے ذمہ داری کے ساتھ خود ہی کروانا ہے۔ ویڈیو کے اس حصہ میں ہم آپ کو بانجھ پن کا روحانی علاج بتائیں گے، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ نے بانجھ پن کا روحانی علاج کرنے کے لیے یہ عمل درجہ ذیل ترتیب پر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سائل بانجھ پن کا وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرے۔ نمبر 2، بانجھ پن کا وظیفہ کرنے کے لیے سائل نے حسب تفیق صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔ نمبر 3، وظیفہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر کیا جائے۔ نمبر 4، وظیفہ مکمل تنہائی میں کیا جائے تاکہ آپ کی توجہ اپنی حاجت کی طرف ہی مرکوز رہے۔ نمبر 5، بانجھ پن کا وظیفہ کرنے کے لیے نقش نادیلی کے حصول کو ممکن بنایا جائے، جس کی تفصیل ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں فراہم کریں گے۔ نمبر 6، اس وظیفہ کے لیے آپ نے چند گھونٹ پانی اور 3 عدد کالی مرچ کے دانے لازمی پاس رکھنے ہیں۔ اس مختصر سی وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو بانجھ پن کا وظیفہ بتاتے ہیں، اس لیے سننے والے افراد سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، دی گئی ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں، پھر اس کے بعد کالی مرچ کے دانے اور 3 گھونٹ پانی پاس رکھ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر لینی ہے اور آنکھیں بند کر کے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے تب آپ نے 71 بار سورہ اخلاص، 71 بار سورہ الکوثر اور 71 بار دعائے نادیلی صغیر کی تلاوت کر لینی ہے۔ اس تلاوت کے تمام ہونے پر آپ نے کالی مرچ کے دانوں اور پانی پر دم کر لینا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ پانی اور کالی مرچ کے دانے نہار منہ استعمال کیے جائیں۔ اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہ قرآنی عمل کم از کم 21 دن تک بغیر وقفہ کے جاری رکھنا ہے۔ ناظرین محترم، سلسلہ خیر البشریہ نے دعائے خاص کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ اگر آپ سلسلہ کے بزرگوں سے اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام درج کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور ہر روز دعا میں آپ کا نام بھی شامل کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے، کسی بھی فرد کا خلوص نیت سے آپ کے لیے دعا کرنا حاجتوں کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بانجھ پن کا روحانی علاج کرنے کے لیے نقش نادیلی کیوں ضروری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات بانجھ پن سفری جادو یا اثرات کی وجہ سے بھی خواتین کو ہو جاتا ہے، تو اس کی فوری کاٹ کے لیے نقش نادیلی بے حد ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو طبی طور پر بھی بانجھ پن کا مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے
آپ کو اللہ کی ذات مبارکہ جلد صحت عطا کریں گے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ کسی بھی روحانی مسئلہ سے فوری نجات کے لیے نقش ناد علی بے پناہ روحانی تاثیر کا حامل ہے۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو بانجھ پن کا وظیفہ اور بانجھ پن کا روحانی علاج وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا